بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ آیت نمبر 43۔ اور یہ کیوں کر آپ سے فیصلہ کرائیں گے، کیسے آپ کو قاضی بنائیں گے اپنے مسئلے کا۔ یہ جو آ رہے بھی ہیں یہ بھی بے ایمانی کرنے آ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو عرض کر دیا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کسی اور چکر میں ہے، نہ کہ آپ پر ایمان لے۔ اگر آپ کے فیصلے کو صحیح سمجھتے ہوتے، آپ کو برحق سمجھتے ہوتے تو آپ پر ایمان نہ لے آتے یہ بے ایمان۔ یہ اپنے چکروں میں آپ سے فیصلہ کروانے آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اپنے مطلب کی بات یہاں سے مل جائے۔ جیسے آج کل بعض لوگ کہتے ہیں، اب میں مسئلے کا نام نہیں لیتا، لیکن کہتے ہیں آغا صاحب وہ مجتہد بتائے جو اس کے جواز کا فتویٰ دیتا ہے۔ یہ بھی فکری یہودی ہیں، وہی والے کہ ادھر جاؤ، یہ نہیں کہ کون عالم ہے، بڑا عالم ہے، یہ بتاؤ کون زیادہ، نہیں، اس مسئلے میں اس کے جائز ہونے کا فتویٰ کون دیتا ہے، ہم نے اس کی تقلید کرنی۔ یہ یہودی صفت ہے۔ قرآن کریم کے پرنسپلز تا قیامت مزاج بتا دیے اللہ نے بے ایمانوں کے، کہ یہ دین میں بھی ہوائے نفس کے پیروکار ہیں، نہ کہ حق کے پیروکار۔ جو صحیح انسان ہے وہ حق دیکھتا ہے، حق کیا ہے، مجھے پسند آ رہا ہے یا مجھے پسند نہیں آ رہا، میں اس کو دیکھوں یہ حق ہے یا حق نہیں ہے۔ جو خواہش کے پیچھے ہوتا ہے وہ اگر رسول اللہ کے زمانے میں ہو تو رسول اللہ سے بھی بے ایمانیاں کرتا ہے، اگر مولا علی کے زمانے میں ہو تو مولا علی سے بھی بے ایمانیاں کرتا ہے، آج کے زمانے میں ہو تب بھی نام جو مرضی رکھے ہوتا بے ایمان۔ ایک امت مسلمہ کا جو بیڑا غرق کرنے میں جس چیز نے کردار ادا کیا ہے وہ یہ کہ ناموں کو بہت پوجتے ہیں، اور جو اللہ نے اعمال اور صفات بتائی ہیں وہ آپ دیکھ لیں معاشرے میں مسلمان کیا کرتے ہیں، کرپشن کی حالت دیکھ لیں، اخلاقی پستی کی حالت دیکھ لیں۔ دین جو ذمہ داریاں دیتا ہے انسان کے کندھے پہ ڈالتا ہے انہیں ادا کرنے کی صورتحال دیکھ لیں، لیکن جب اپنے مسلک کی بات آئے گی ہم سے پکا جنتی ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کو قرآن مجید نے کنڈیم کیا ہو، اس کو قرآن مجید نے دلیلیں، ہر ایک مسلک نے اپنی دلیلیں بنائی ہوئی ہیں، ہر ایک یہی کہتا ہے وہ جو 73 فرقے ہوں گے، 72 جو جہنمی ہیں وہ دوسرے سے آ رہے ہیں، اور وہ جو جنت والا ہے وہ میں ہوں، ہر کوئی یہی کہتا ہے۔ قرآن مجید کو نہیں دیکھتے کہ قرآن مجید کیا صفات بیان کر رہا ہے، جنت میں کون لوگ جائیں گے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، کیسے کیوں کر آپ کو یہ اپنا قاضی بنائیں گے، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے۔ تورات کو چھوڑ کر، جس کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں تورات پر ایمان ہے، اس کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ صحیح سمجھتے تو آپ پر پہلے سے ایمان نہ لے آئے ہوتے۔ یہ تو کہتے ہیں نا، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں تورات پر ایمان ہے، اس رسول کو ہم نہیں مانتے، اب یہ آپ کے پاس پھر کیوں آ رہے؟ اس تورات، کیونکہ تورات میں وہ حکم لکھا ہوا تھا جو یہ ماننا نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ بندہ وہ بڑا تھا اور اس کو بچانا تھا انہوں نے۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، تورات میں اللہ کا حکم ہے، وہ تورات ان کے پاس موجود ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے باوجود پھر جاتے ہیں، تورات سے پھرے ہوئے، آپ کو پھر کیسے ہی کریں۔ یتولون، اس کا ایک معنی وہ تولا والا ہوتا ہے، اور ایک معنی یعنی دوستی والا یا ولایت والا، اور ایک معنی اس لفظ کا ہوتا ہے پھر جانا۔ اور اب اللہ کا فیصلہ دیکھیے کیا فرما رہا ہے، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ مومن ہے ہی نہیں، یعنی تورات پر بھی ان کا ایمان نہیں۔ اگر تورات پر ایمان ہوتا تو جو تورات میں لکھا ہے اسے مان لیتے۔ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ اللہ العلی العظیم۔